اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیہ علی علیہ السلام مدد حب زہرا رحمۃ اللہ موز زہرا لعنت اللہ بے شمار بے شمار بے شمار سامعین گرامی قدر، ہماری تیسری ویڈیو ہے ایام فاطمیہ فدق کے حوالے سے۔ تو آج ہم دو موضوعات کو چھیڑیں گے مختصراً لیکن جامع گفتگو۔ ایک یہ کہ کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کا وارث بنایا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی فدق میں تصرف و ملکیت رکھتی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فدق میں تصرف و ملکیت کرتی تھی یا نہیں؟ ان دونوں موضوعات پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے کہ کیا پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو فدق کا وارث بنایا تھا؟ تو ہم پچھلی دونوں ویڈیو میں پہلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے اہل سنت کے معتبر علماء کی تحریری دلیلوں سے روایات سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ بالکل جناب سیدہ کو خود پیغمبر اسلام نے اپنی ملکیت جو فدق تھا، جو خیبر کے یہودیوں نے جو حضور علیہ السلام کو دیا، اور اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو فدق دیا اور جناب سیدہ کی ملکیت میں دیا، تو یہ واضح تھی۔ ان تمام آیات و روایات سے یہ بات روشن ہے کہ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص اور کامل ملکیت تھی۔ رسول اسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ إِلَى الْآخِرِ کی تعمیل میں فدق اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں دے دیا تھا، اور فدق رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے تصرف و ملکیت میں ہی تھا۔ آئیے اب ہم یہاں مورخین و محدثین کی تصریحات سے استفادہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور فدق آپ کی ہی ملکیت میں تھا۔ دلیل کے لیے پیش کرتے کہ جب حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام برادر رسول وصی رسول خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل نے اپنی حکومت کے زمانے میں بصرہ کے عامل عثمان بن حنیف کو ایک خط جاری کیا تھا، تو اس خط میں فدق کی وضاحت فرمائی تھی، اور وہ توضیح یہ تھی۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو علماء اہل سنت کے درمیان یوں سمجھے کہ ایک ستون کا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، تو اس میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خط نمبر 48 یعنی 45 نمبر خط میں امیر کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلا کانت فی ایدینا فدق ما کل ما ازلتہ السماء فشحت علیہا نفوس قوم وسخت عنہا نفوس قوم آخرین ونعم الحکم اللہ وما اصنعوا بفدق وغیر فدق ونفس مزانہا فی غد جدت تنقطع فی ظلمتہ یدا حاضرها لزقتها الحجر والمدر وصد فروجها التراب المتراكم وإنما هي نفسي عروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وصبت على جوانب المزلق۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 45 خطبہ نمبر 45 میں مولا امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بے شک اس آسمان کے نیچے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں ہی گا کیا؟
جبکہ نفس کی منزل کل برقرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھیریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ ایک ایسا گڑھا ہے، اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے، وہ گور کن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، پھر بھی پتھر اور کنکر اسے تنگ کر دیں گے۔ مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو ہونے نہ دوں، تاکہ اس دن کے جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کو پتہ چلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ فدق پیغمبر اسلام کی ملکیت تھا حکم پروردگار سے۔ حکم پروردگار سے ہی پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی ملکیت میں دیا، اور حضور کے دور میں ہی جناب سیدہ اس پہ حق تصرف رکھتی تھی، اور پھر فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا گیا۔ یہ جو لفظ چھینا گیا تو کس نے چھینا اب سب جانتے ہیں، لیکن ایک حکومتی کارندہ تھا جس کا یہاں پہ تذکرہ آگے انشاءاللہ مزید تسلسل کے ساتھ آئے گا۔ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے کہ حکومت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فدق چھین لیا تھا۔ ابن حجر کے اس جملے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ فدق رسول کے زمانے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت نے فدق حضرت زہرا سے چھین لیا تھا۔ کہ جب رسول اللہ نے رحلت فرمائی تو آپ کی رحلت کے 10ویں روز حکومت نے جاگیر فدق کی طرف اپنا آدمی بھیجا اور رسول اللہ کی دختر فاطمہ زہرا کے وکیل کو فدق سے بے دخل کر کے اور فدق پر قبضہ کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین سیعلم الذین ینقلبون۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ آگے ہر کسی کی اپنی انصاف پسندی ہے، وہ حق کی طرف آتا ہے یا باطل پہ ہی رہتا ہے۔